اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی وہ جمع رہتے تھے، سب ان کو فرما بردار تھے۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور جھگڑے کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ سورہ صاد آیت نمبر 38، 17، 20۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ ملی تھی۔ صحیح میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے، بہادری سے جہاد کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امام ساخرن الجبال محبوب یسبین الابیسیل والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کہانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مثال عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر آپ کی نغمگی اور تسبیح کرنے کا صحیح دیتے۔ اسی طرح صبح شام تسبیح کھانی کے وقت پہاڑوں کی گونج بھی آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تاکہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ آپ ایسی سریلی آواز زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان سے ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ آپ کی پوری ترنم آواز سن کر جن انس، پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا، اسے داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حسن صوت، اچھی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خاصیت بھی حاصل تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے قرآن زبور پڑھ لیتے، اور آپ صرف اپنے ہاتھ ہی کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ تلاوت تدبر اور خشوع کے ساتھ ہوتی تھی، اور قرآن سے مراد زبور ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، اس میں وعظ اور حکمت کی باتیں ہیں۔